بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت جو سعودی عرب کے سرمایہ کار ہیں اور پاکستان کے بزنس مین، ان کی ایک کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ 50 رکنی وفد سعودی عرب سے جو سرمایہ کاروں پر مشتمل ہے، 30 سے 35 کمپنیوں کے سی اوز ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں وہ اپنے بزنس کے لیے نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں اور پاکستان کو ایک بڑی زبردست سرزمین سرمایہ کاری کے حوالے سے قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ 50 رکنی وفد بنیادی طور پر MBS یعنی کہ محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، ان کی خصوصی ہدایت کے اوپر پاکستان آیا ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اب ہم قرض لینے والی پالیسی سے نکل کے کاروبار کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اب ہم دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کی طرف بڑھیں گے اور اس میں پاکستان کا فیوچر دیکھیں گے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد یعنی اس وفد کے جانے کے بعد MBS یعنی کہ محمد بن سلمان صاحب بھی پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ توقع کیا جا رہا ہے، ان کا دورہ بھی شیڈولڈ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور بڑے وہ مصدقہ ذرائع سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید ایک بار پھر یعنی اس اتحادی تو ہے لیکن حکومت کا بھی حصہ ہوگی۔ گورنرز جو ہیں انہوں نے اپنے اوتھ لے لیے ہیں، KPK کا اور پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ کل اوتھ لیں گے، بلوچستان کے گورنر جو ہیں وہ اوتھ لے چکے ہوئے ہیں، اور KPK کے گورنر جی بلوچستان والے بھی لے چکے ہیں، پنجاب والوں نے لینا ہے، اور جو KPK کے گورنر ہیں ان کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ KPK جناب علی امین گنڈاپور صاحب شریک نہیں ہوئے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، تو ان حوالوں پر یا ان موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں پھر ایک بار پھر دعوت دی ہے جناب امداد سمرو صاحب کو، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صہیب مرغوب صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد قیوم صاحب۔ امداد سمرو صاحب، یہ جو دورہ ہے، اعلیٰ سطحی دورہ ہے سعودی عرب کا، یہ ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کو بڑی امیدیں ہیں اس سے، کچھ لوگوں کو مسئلے بھی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے جب حالات تھوڑے سے اچھے ہونے کی امید ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یا تو دہشت گردی تیز ہو جاتی ہے یا پھر سیاسی یک طرفہ طور کے اوپر اس میں ایک تحرک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا سیاسی اینگل نہیں، ایک ویسے ہی اس کا جائزہ لیں کہ سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن فی الوقت یہ بتائیے کہ یہ کتنا کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یا یہ جو سوچ ہے کہ سعودی عرب کو انوالو کیا جائے پاکستان میں، ان کی بڑی ضروریات ہیں، یعنی خصوصاً خوراک کے معاملے میں، ایگریکلچر والا جو ایشو ہے ان کا، اور بھی جو تعمیرات اور IT وغیرہ، اس میں تو پاکستان جو ہے اس سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ شکریہ ایمان صاحب۔ اصل میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ جو پروگریس ہو رہی ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے سیاسی استحکام کی۔ تو جو آپ نے بات کی نا کہ وہ پھر کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ظاہر یہ معاشی استحکام کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا خوراک، زراعت، اس کے علاوہ کان کنی ریکوڈک وغیرہ جیسے منصوبے ہیں، اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بالکل PIA میں ان کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہوگی وہ آگے چل کے بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ ہاں، اس میں ان کا ہے اپنا موقف ہے۔ IT یا دوسرے شعبوں میں بیسک چیز جو ہے انویسٹمنٹ کا آنا، کیونکہ پاکستان میں جو ہوتا ہے معاشی استحکام اس وجہ سے نہیں آ سکتا، آ پایا ابھی تک مختلف ادوار کے دوران، کیونکہ پالیسیز جو ہے ان کا تسلسل نہیں ہوتا۔ پھر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یار ایک حکومت آتی ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے معاہدے توڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ایک تسلسل رہا ہے جو PDM کی اور پیپلز پارٹی کی 16 ماہ کی حکومت، اس کے بعد 6 ماہ کی جو نگران حکومت تھی، انہوں نے جو فیصلے ہوئے تھے ان فیصلوں کو نہ صرف اون کیا بلکہ ان فیصلوں کو آگے بڑھایا، مزید ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کیا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو پھر اب دوبارہ وہی سیم تقریباً جس کو PDM 2 حکومت کہا جا رہا ہے، وہی پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ بے شک پیپلز پارٹی بھی کابینہ میں نہیں ہے، لیکن پالیسیز کا تسلسل ہے۔ تو جو تسلسل ہے وہ سرمایہ کار کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ ابھی آپ دیکھیں نا، اتنا تیزی کے ساتھ ماضی میں شاید ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے وفود آئے ہوں۔ یہ تو بڑا ماشاءاللہ ہنگامی جس طرح دورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے سعودی وفد آتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایرانی صدر صاحب آتے ہیں یہاں پر،
یہ مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے جب زرداری صاحب چین جایا کرتے تھے. جی بالکل اسی طرح پھر ایران بھی اس وقت آتا تھا, دوسرے ممالک بھی. تو پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کو چیزوں کی سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے اور وہ اٹریکٹ کر پاتے ہیں انویسٹر کو پاکستان کے اندر. اب جو پاکستان میں گنجائش بہت زیادہ ہے, سعودی عرب کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. اور وہ جو آخری جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے تھے 16 ماہ کی حکومت کے دوران, تو انہوں نے آگے کہا تھا جس کا مذاق بنایا گیا, وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کو پھر ٹرول کیا گیا, وہ بات تو حقیقت تھی نا. ہم جاتے ہیں اور وہ تو دوستی ہی سوچتے ہیں ہمارے, مانگنے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ مانگنا چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ تجارت کریں. تو بہت بہتر اپروچ ہے نا یہ, دنیا اسی طرح آگے بڑھی ہے. دیکھیں اب چائنا اور انڈیا کے درمیان کتنی کشیدگی ہے, اس کے باوجود ان کے درمیان تجارت چل رہی ہے. امریکہ کی چین کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, کنٹینمنٹ پالیسی ہے لیکن تجارت چل رہی ہے. تو دنیا جو ہے, دنیا کے ممالک جو ہے تجارت کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں, تو پاکستان اس راہ پر گامزن ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قدر ہے وہ جس طرح ڈامانڈول ہوتی تھی, اچانک پتہ چلتا تھا کہ جی 20 روپے ڈالر اوپر چلا گیا, وہ اسٹیبل ہے کافی, مطلب وقت سے وہ استحکام چل رہا ہے روپے کے اندر. تو وہ بھی کھینچ رہا ہے اپنا سرمایہ کاروں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب انویسٹمنٹس ہمارے پاس, ابھی تو ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, ابھی تو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سرمایہ کاری ہوگی, اس پر بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی, اور یہ کچھ مہینوں کے اندر کچھ پروجیکٹس مجھے لگ رہا ہے کہ ان پر انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی, جو تیزی جو اسپیڈ لگ رہی ہے. اور یہ انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان میں سیاست تیز ہوگی نہیں, یہ میں اگلی ٹرم میں بات آپ سے پوچھوں گا. اس کو گڑبڑ نہیں کریں. اور جو سہیل مرغوب صاحب 10 ارب ڈالر کے معاہدے متوقع ہیں, اور جو ریکوڈک والا ایشو ہے یعنی کہ مائننگ, پھر اس میں کیمیکلز, میری ٹائم, جو آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی, ریفائنری جو ہے وہ شاید وہ پاکستان میں لگانا چاہ رہے ہیں, تعمیرات, پانی اور بجلی کی پیداوار, اس طرح کے جو منصوبے ہیں. آبویسلی جو زراعت والا ہے وہ والا بھی فیلڈ جو ہے وہ بھی ان کے اسپیشل ایریاز ہیں جن میں ان کا انٹرسٹ ہے. تو آپ کو سب سے زیادہ تیزی میں کس طرف کام ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ 2 پلاٹس تو ادھر میرا خیال اسلام آباد میں میریٹ کے پیچھے خرید لیے گئے ہیں, وہ ان پہ سی ڈی اے کو آرڈر ہو گئے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ 2 ہوٹل بننے جا رہے ہیں 5 اسٹار, تو آپ ذرا سڑکیں سیدھی کریں. تو ایک تو یہ فوری انجیکٹ ہو سکتی ہے نا چیزیں. باقی معاملات میں آپ کو کس طرح لگتا ہے کہ؟ جی بالکل, دیکھیں سعودی عرب اپنے ملک کو 2 طرح سے اوپن کر رہا ہے. ایک تو اس نے یہ اسیس کر لیا کہ جو پیٹرولیم کی پالیٹکس ہے اور جو اس کی فائنینسز ہے وہ زیادہ آسانی چلنے والے ہیں. جی, تو اب وہ ایک تو ٹریڈ کی طرف توجہ دے رہا ہے, دوسرا وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف دے رہا ہے, اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی. اچھا, پچھلے دنوں سعودی عرب کو آپ دیکھیں تو اس نے ورلڈ اکنامک فورم کی میزبانی کی, اور خود ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ جو یورپین ممالک ہیں ان کو چھوڑ کے سعودی عرب گیا. ابھی بہت سے یورپین ممالک میں بھی اس کا اجلاس نہیں ہوا. جی, اچھا, اس میں جو آپ نے جو اپنی آپشنز بتایا کہ یہ انڈسٹری انہی جگہوں پہ ہم انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, یہ سارے وہاں پہ ڈسکس ہوئے. اچھا, سعودی عرب جو ہے وہ اب چاہ رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ جو فیوچر ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. اور لوگوں کو جو انٹرنیشنل ایک میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہ اتنی گرانی آ سکتی ہے فوڈ آئٹمس میں کہ چیزیں پڑی ہوں گی انٹرنیشنل منڈیوں میں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے خریدنے کے لیے. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کو بھی کریں. تو میرا اندازہ یہ کہ جو آپ نے کہا نا ایک اپنا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری, تعمیرات, اس کے علاوہ وہ ہوٹل انڈسٹری, اس کے علاوہ وہ اس طرف بھی آئیں گے. ہوٹلوں کی طرف وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ چونکہ جب وہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان کے اندر کریں گے تو بہت زیادہ مہمانداری ہوگی, آنا جانا ہوگا, آمد و رفت ہوگا, انٹرنیشنل ٹریول ہوگا. تو اس کو پہلے سیف کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک ہائر لیول کی ایک یہاں پہ فیسلٹیز مل سکیں. اچھا, اس کے بعد جو ان کا پہلے تھا اٹک میں بھی رہا کہ انہوں نے 2-3 جگہ بھی دیکھیں کہ ہم یہاں پہ ریفائنری کو کریں گے. ریفائنری بھی ان کے آپشنز میں, اس کے بعد مائننگ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے منرلس کا دور ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ چائنا کے جو ایون ہیلی کاپٹر پلین جب افریقہ کے اوپر جاتے ہیں تو نیچے زمین کو سروے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا معدنیات پائی جاتی ہیں. اور امریکہ میں اور چائنا میں یہ ٹسل چل رہی ہے کہ کون سا ملک معدنیات پہ قبضہ کرے گا. بہت سے ملکوں سے امریکہ کو مطلب جا بھی رہا ہے, نکل بھی رہا ہے, اپنے فوجیں بھی ہٹا رہا ہے, لیکن اب چائنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے وہاں پہ. تو ہمارے ہاں مائننگ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں اس کی سعودی عرب کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہ نیئر فیوچر میں ہوگی, یہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. اور مے بی کہ ایکسیڈ جو آپ کہہ رہے ہیں یا ایم او یوز $10 بلین کے وہ اس سے ایکسیڈ کر جائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سعودی عرب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. اور جو ان کے منسٹر تھے جنہوں نے جب ورلڈ اکنامک فورم میں اسپیچ کیا
تو اس میں بھی ان کے یہ تاثر مل رہا تھا کہ وہ اندرون ملک بیرون ملک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فروغ دے کر جو سمارٹ سٹیز ہیں مطلب شہروں کو ایک اچھے طریقے سے آباد کرنا اس پہ زور دیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیموگرافک پرابلمز ہیں اس میں بھی ان کی انویسٹمنٹ آئے گی کہ ہم یہاں پہ جو ایک لوگوں کو فیسلٹیز ہیں وہ دیں جو سماجی اور سوشل سیکٹر ہے تاکہ ایک استحکام پیدا ہو سوسائٹی کے اندر. اگر سوسائٹی میں چیزیں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گی, دیکھیں ابھی تو پانی نہیں مل رہا لوگوں کو پینے کا, بہت سے 20-30% لوگ ہیں جو اپنے خرچے سے کر رہے ہیں. تو سعودی عرب یہ چاہے گا کہ پاکستان کا جو ڈیموگرافک ایک لینڈسکیپ ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. تو اس شعبے میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. جو پچھلے دنوں ان کی جب پرائم منسٹر ہمارے وہاں پہ گئے تھے ورلڈ اکنامک فورم میں, تو وہاں پہ جو سائیڈ لائن کے ڈسکشنز تھے ان میں یہ چیز بھی زیر بحث آئی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ کن کن چیزوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور فیوچر کی ڈیمانڈز کیا ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کمپیوٹر انڈسٹری آگے فیوچر میں آپ دیکھیں نا, یہ موبائل بھی شاید ختم ہو جائے, ٹی وی تو دیواروں سے ہٹ کے اس میں سمٹ ہی گئے ہیں, اس کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی آئے گی. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے سعودی عرب فیوچر میں جو یہاں کے جیسے یہ جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ابھی ہمارے یہاں تو اتنے وسائل نہیں ہے, گورنمنٹ دے بھی نہیں سکتی, تو فیوچر کا ایک یہ بھی اسکوپ آ رہا ہے, اس میں بھی فنڈنگ آ رہی ہے. جو یہ 50 کا ڈیلیگیٹ آیا ہے بہت اپنا ان کے انڈسٹریلسٹ کا, وہ اس چیز پہ بھی غور کرے کہ ہم نے پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کو کیا ڈائریکشن اپنی انویسٹمنٹ کے اینگل سے دینی ہے, اور وہ انہوں نے کن شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو جن شعبوں کی ڈیمانڈ ہے فیوچر میں سعودی عرب کو یا دنیا کو اور ایون پاکستان کو, اس شعبے میں بھی انویسٹمنٹ آئے گی. اس لیے میں تو بہت زیادہ پرامید ہوں کہ فیوچر جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ چلنے میں ہمارا بہت اچھا ہے. اور جس تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو جیسے پچھلے ادوار میں ہوا کہ MOUs تو سائن ہی ہوتے رہے, اس بار یہ MOUs بڑے پریکٹیکل ہیں جو نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. اور اس میں جو پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی اور جو پہلے کورٹ کے کیسز تھے, آپ دیکھیں نا کہ جو بلوچستان سے منرلز نکلنے تھے وہ عدالتی معاملات میں فیزل آؤٹ ہو گئے اور کمپنیاں بھاگ گئی عدالتی چکر میں, اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ پیسے بھی دینے کے وہ ایشوز انوالو پیدا ہوئے. تو وہ ایشوز اب نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت کورٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اگر وہ کسی ڈیولپمنٹ ورک کو روکے گی, اس پہ اسٹے دے گی خام خواہ کے, تو وہ بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا ملک کے لیے. آپ دیکھیں نا جیسے ایک روڈ ڈبل کرنی تھی نہر پہ, تو 150-200 درختوں کے لیے 2 سال اسٹے چلا اور پروجیکٹ کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلے گی, وہ اب نہیں ہوگا. اب یہ چیز میسج کنوے ہو گیا ہے مختلف ممالک کو بھی کہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ اب وہ والی عدالتیں نہیں ہیں جو اپنا ایڈمنسٹریشن کے. اورنج ٹرین والا بھی آپ کو یاد ہے نا, بڑا لمبا اسٹے چلا تھا, وہ بھی لمبا اور کاسٹ بڑھ گئی. اچھا, اس کو پھر دیکھیں, مجھے ایک کمشنر صاحب تھے جو اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے خود کہا کہ ہمیں تو ایسا دور آتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا, کہ ہمیں ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایک بڑے بڑے وکیلوں کی فیسیں رکھنا پڑیں گی, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا. وہ تو شکر ہے کہ وہ والے معاملات ختم ہو گئے. اب دنیا کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہم اگر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو لیگل ایشوز انوالو نہیں ہوں گے. یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں پہ جو ایک خام خواہ کی لٹیگیشن ہوتی ہے وہ نہ ہو, کیونکہ دیکھیں نا کہ اب جو پہلے آسٹریلین کمپنی آئی تھی لٹیگیشن ہو گئی بھاگ گئی, اسی طرح جو پاور کمپنیز آئیں ٹرکش کمپنیز آئیں لٹیگیشن ہوئی بھاگ گئی اور انٹرنیشنل اس میں آربیٹریشن کورٹ میں چلے گئے. تو وہ اب نہیں ہوگا. اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ہمیں نمبر 1 آرٹیفیشل انٹیلیجنس, نمبر 2 جو سمارٹ سٹیز ہیں, نمبر 3 جو اپنا ماحول کو صاف کرنے والی انوائرمنٹ کی چیزیں اس میں, اور پھر ایک ہیوج انویسٹمنٹ آئے گی ٹورزم انڈسٹری میں بھی, کیونکہ سب سے پہلے تو ٹورزم کو بہتر بنائیں گے پھر مطلب وہ آگے ٹیک آف کریں گے. صحیح. تو یہ جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک چیز بڑی کلیدی ہے جو جس طرح سے مرغوب صاحب نے کہا, وہ ہے بے جا رکاوٹیں نہ کھڑی ہوں. بالکل سہیل مرغوب صاحب نے بھی درست فرمایا, نشاندہی کی کہ جو رکاوٹیں تھیں غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے حوالے سے, تو اسی حوالے سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ SIFC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دیا گیا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا, اور پھر اس پلیٹ فارم پر پاکستان کی اور سیاسی قیادت نے ایک فیصلہ کیا کہ قرضوں پر جو ہے وہ انحصار کی بجائے ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس پر توجہ دینا ہوگی, وہ پاکستان میں لانا ہوگی. اس سے ایک طرف تو قرضوں سے نجات ملے گی اور دوسری طرف جو ہے پاکستان میں جب منصوبہ جات شروع ہوں گے تو روزگار آئے گا, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے پاکستان کی برآمدات بڑھیں گی, اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں
ایک طرف تو وہ جب سرمایہ کاری آئے گی اس وقت بڑھیں گے، دوسری طرف اس وقت بڑھیں گے جب ان کاروباری جو منصوبہ جات کے نتیجے میں جو تجارت ہوگی، جو برآمدات ہوں گی، اس سے بھی پھر پاکستان کے زر مبادلہ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں گی۔ صحیح۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے اس نے خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہاں ان سے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ان تمام خلیجی ریاستوں نے پاکستان میں $100 ارب تک سرمایہ کاری کی پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے۔ صحیح۔ اور جس طرح سہیب مرغوب صاحب فرما رہے تھے کہ اس دفعہ تو پریکٹیکل ایم او یوز تک معاملات نہیں ہیں، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل شکل اختیار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ وہ جو ایم او یوز تھے وہ معاہدوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور کئی منصوبہ جات جو ہیں وہ شروع بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ہے پاکستان میں $25 کروڑ کی پہلی بار اتنی بڑی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ اور پاکستان کا جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں آج بھی ایک دن میں 1100 پوائنٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور 73,000 جو ہے وہ ہمارا شیئر انڈیکس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، غیر ملکی فنڈ ہیں، انویسٹمنٹ کے فنڈ ہیں، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کا جو امپیکٹ ہے غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کا، اس کے نتیجے میں ہماری جو اکانومی ہے اس میں بھی ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ آ رہا ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، ہماری جو کرنسی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سارا ہے جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں $18 ارب تک پہنچ چکا تھا، اب پہلی بار وہ سرپلس میں جا چکا ہے۔ اس رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران $805 ملین جو ہے ہمارا سرپلس جو ہے وہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں، آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں، مہنگائی کے حوالے سے بھی جو ہیں وہ معاشی اشاریے جو ہیں ان میں ایک بہتری آ رہی ہے۔ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق اگلے سال جو ہے مہنگائی جو ہے وہ 15% تک جو ہے وہ نیچے آ سکتی ہے، اور اس طرح ہمارے جو دیگر اشاریے ہیں ان میں بھی ایک نمایاں جو ہے وہ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ نہ صرف خلیجی ریاستوں سے سرمایہ کاری لانے میں متحرک ہیں، بلکہ ابھی جو ہے جس طرح فرما رہے تھے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، تو یہ جو تمام معاملات تیار ہیں، جو سرمایہ کار آئے ہیں سعودی عرب سے 50 رکنی وفد آیا ہے، دراصل یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ پھر اس حوالے سے جو معاملات طے ہوں گے، پھر محمد بن سلمان جب پاکستان آئیں گے تو ان معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد 2 بار سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے، اور ابھی جو ہے وہ چین کے دورے کی تیاریاں بھی وزیر اعظم کی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کسی طرح بڑے جو بریک تھرو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا امداد صاحب، تھوڑا سا اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے، کیونکہ اگلا ہمارا سیاسی ہے، تو یہ جو SIFC ہے، دیکھیں یہ تو اسی لیے بنائی گئی نا کہ چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی اور تیزی کے ساتھ ریپڈلی سپیڈی ہوں، تو سیاسی استحکام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ SIFC میں آپ اپوزیشن لیڈر کو بھی بٹھا لیں؟ دیکھیں تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا وہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے نا، سوال تو یہ ہے۔ نہیں، وہ جنہوں نے بنائی وہ بٹھا لیں گے۔ نہیں صرف وہ دیکھیں وہ اس طرح نہیں ہوتا، مطلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل فورم پر یا کسی بھی ایسے فورم پر آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی تھوڑا سا انہوں نے بہیو کرنا شروع کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے یا اجلاس میں یا سینٹ میں وہ ذرا تقریر شکریں سن لیتے ہیں، ہونے دیتے ہیں، ادروائز ان کا تو مینا مانو والا سلسلہ ہے نا، مطلب ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد باہر آتے ہیں تو ان کے رویے بدلے ہوتے ہیں۔ چلیں اچھا، جی میں آپ کنٹینیو کیجئے گا، میں جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے گورنمنٹ میں، وزارتیں، وزیر خارجہ ہمیں اسحاق ڈار کی بجائے بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھنے کو ملیں گے؟
نہیں، میری انفارمیشن اس کے برعکس ہے. اچھا اور اس کی ایک تو یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے تو تھوڑا سا میں پیچھے آپ کو لے جاؤں گا. جی جی پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم حکومت کو صرف ووٹ کریں گے. ٹھیک اور ہم پاور شیئرنگ نہیں کریں گے, آئینی عہدے لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو صاحب اور صدر مملکت آصف زرداری صاحب وہ اس پر قائم ہے ابھی تک. ہاں, ان کے اندر کچھ اپنے پارٹی کے اندر سے تھوڑے بہت پریشرز ہیں کہ ہمیں حکومت, اب ہم اگر ووٹ کر رہے ہیں تو ہمیں حکومت کا حصہ بننا چاہیے. لیکن ابھی جب ہم بیٹھ رہے ہیں پروگرام میں, اس سے پہلے میں نے کنفرمیشن لی کہ کہیں, کیونکہ سیاست ہے نا, ممکنات کا کھیل ہے, تبدیل ہو جاتا ہے فیصلہ, تو ابھی تک ان کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا. آپ دیکھیں ایک سیکوینس ہوا ہے کہ جب حکومت الیکشن ہو گیا اور جب فیصلہ ہوا پیپلز پارٹی کی سی سی نے کیا کہ ہم حکومت میں ووٹ کریں گے, شامل نہیں ہوں گے, تو اس وقت سے آپ کو خبریں مختلف شکلوں میں آپ کو ملی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل ہوگی. جب کابینہ تشکیل پا گئی, حلف ہو گیا, تو خبر آئی کہ پیپلز پارٹی اگلے مرحلے میں شامل ہوگی. اگلے مرحلے میں کچھ منسٹرز آ گئے, کچھ مشیر آ گئے, اس میں شامل نہیں ہوئے. تو پھر خبر آئی کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی شامل ہو گئی. سینٹ کے انتخابات ہو گئے, پھر آپ کو خبر ملی کہ صدر مملکت کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی, نہیں ہوئی. اب چونکہ گورننس کا تقرر تھا, تو گورننس کے تقرر کے ساتھ یہ خبر سب مارکیٹ میں آ گئی کہ پیپلز پارٹی شامل ہوگی. اب بجٹ کے بعد اب ہو سکتا ہے آپ کو پرائیویٹائزیشن اور بجٹ کے بعد. دیکھیں, آج صبح ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے 3 رکنی. اس کمیٹی کا انہوں نے, اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہے وہ حکومت کے سامنے رکھے. کیونکہ پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 1 مئی کو تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن نہیں چاہتے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پی آئی اے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلائیں, اور اسٹیل مل اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنی ہے تو ہم سندھ حکومت خریدنے کو تیار ہے, اور ہم پھر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے. تو پیپلز پارٹی ان ایشوز کی وجہ سے بھی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی. تو اور دوسری چیز کہ یہ تو میں اپنے سورسز سے بتا رہا ہوں کہ وہ نہیں شامل ہو رہے ہیں, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر بنے, کل انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی ہم نہیں حصہ بن رہے. کل کو کیا ہوتا ہے آگے جا کے حالات, اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر سے پریشر بلاول بھٹو زرداری کے اوپر ہے, زرداری صاحب کے اوپر, وہ لوگ جو منسٹریز میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اب آپ جو مسلم لیگ نون کمفرٹیبل ہے, پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو اپنا نیئر فیوچر میں کوئی پیپلز پارٹی شامل ہوگی. ویسے تو سہیب مرغوب صاحب فائدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی, ایک طرح سے گورنمنٹ میں بھی ہے, کام تو ان کا کوئی رکے گا نہیں, اور وقت جب آئے گا تو کہیں گے کہ جی کہ یہ بڑی نالائق حکومت تھی, انہوں نے بڑے کام خراب کیے ہیں, اور یعنی پولیٹیکل مائلیج لیں گے جب الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک تیر سے 2 شکار نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی, اگر ایسا ہی ہے تو؟ نہیں, پیپلز پارٹی خیر شکار بھی کرتی ہے, پھر مل کے بھی چلتی ہے. دیکھیں آصف زرداری کو اگر آپ دیکھیں نا, تو وہ انہوں نے بڑے بڑے مخالفین کے ساتھ بھی وہ بیٹھے, جس میں مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی شامل تھے, وہ بیٹھے ان کے ساتھ, ان کو انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی دیے. تو مطلب وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, وہ ان کے نزدیک سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہے. صحیح. اچھا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ آئینی عہدے کیا ہوتے ہیں. آئینی عہدے گورنر, آئینی عہدے وزارتیں بھی آئینی عہدے, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ ہوگی, اس کے وزیر ہوں گے, تو یہ بھی آئینی عہدہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صرف گورنرشپ جو ہے وہ کوئی آئینی عہدہ ہے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا, ایک مجھے چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے سہیب مرغوب صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ آئینی ساری آئینی عہدے ہوتے ہیں. تو یہ جو تخصیص کر رہی ہے, یہ تفریق کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کیوں کر رہی ہے؟ ایک وقفہ چھوٹا سا. ایک مذہب, ایک منزل, ایک پہچان, توحید کی لڑی میں پروئے سعودیہ اور پاکستان, گزشتہ 76 سالہ دوستی کی لازوال داستان. اسی سفر کو آگے بڑھانے اور نئی منزلوں تک لے جانے کے لیے اسلام آباد میں 5 تا 7 مئی 2024 پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد. سعودی عرب کے 50 ممبران پر مشتمل وفد کی خصوصی شرکت. آئی ٹی, ٹیلی کام, انرجی, ایوییشن, کنسٹرکشن, مائننگ, ایگریکلچر, ٹورزم, ایچ آر اور پیٹرو کیمیکلز کے شعبات میں سعودی حکومت کا پاکستانی حکومت کے ساتھ, جبکہ سعودی کمپنیوں کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست اشتراک کار. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, اور سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا. سرمایہ کاری اور باہمی شراکت داری کا نیا آغاز, نئے عزم کے ساتھ لازوال دوستی کا ایک
नया बाब, पाक सऊदिया दोस्ती जिंदाबाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले सुहेब मरगूब साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वापसी से मुतल्लिक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया था। सर वो उसको कंटिन्यू कीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कंटिन्यूटी के तौर पर कि सारे ही आईनी ओहदे हैं, जो वजारतें हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, जो गवर्नरशिप है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और बाकी जो चेयरमैन सेनेट ये वो, तो कोई तखसीस नहीं है इन लोग। हालांकि अगर कोई एडवाइज़र आता है तो वो भी उसमें। अभी अगर आप फेडरल कैबिनेट की फॉर्मेशन देखें तो उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी गुंजाइश है उसको रिशफल करने की, और काफ़ी ऐसे ओहदे हैं जिनको पीपल्स पार्टी को दिया जा सकता है। और मेरे ख्याल में एंड में पीपल्स पार्टी के अंदर जो प्रेशर है कैबिनेट में आने का वो सस्टेन कर जाएगा। अभी आप देखेंगे जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ उखाड़ पछाड़ भी, बाद लोगों ने इस्तीफे भी दिए, कुछ नाराज़गियाँ भी पैदा हुई कि हमें ये नहीं ओहदे पे नहीं लिया, उस ओहदे पे नहीं लिया, तो इन सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा आखिर में आसिफ ज़रदारी साहब को। अगर वो नहीं करेंगे तो पार्टी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, कुछ हमारे एरियाज़ ऐसे हैं जो हुकूमत में आए बगैर रह नहीं सकते, उनके जो लीडर्स हैं, जैसे जनूबी पंजाब है जो वैसे ही एहसास महरूम के शिकार समझता है, चाहे जनूबी पंजाब की लीडरशिप नहीं किया हो। तो मेरी दानिश में पीपल्स पार्टी ने अगर मतलब अपने आप को पंजाब में कदम जमाने हैं तो उनको काम सरफेस पे आके करना पड़ेगा। ये जो स्लीपर सेलों की तरह होता है ना कि अंदर खाने छुप छुपा के, वो नहीं काम चलेगा। और लोग बराबर का जिम्मेदार दोनों को ही समझते हैं। ये नहीं है कि जो अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए, अभी तो अगर आप देखें ना, जैसे अभी महंगाई की बात की इन्होंने, तो महंगाई का इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे आया पिछले दिनों में, जो एक कॉमन मैन की चीज़ें हैं। चिकन में 50-60 रुपए की कमी हुई, टमाटर कम हो गया, देखें, तो उस तरह मैं नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये फनकारी है, ये आप हिसाब लगाएं कि वो गवर्नमेंट में थी, लेकिन उन्होंने कहा महंगाई की जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो तो ये है। लेकिन तो अब अगर वो सिर्फ जो यानी आईनी होते जिनको वो कह रहे हैं वो उनके पास रहेंगे तो वो तो हुकूमत की हर तरह की नाकामी से तो कहेंगे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई कामयाबी कहीं पे हुई तो कहेंगे इसमें इनपुट हमारी थी। नहीं, लेकिन ये फंकारी चली नहीं ना। फंकारी चली होती तो उनको अच्छा इंतखाबात में नजर आ जाता कि फंकारी चल गई। तो इसलिए उनको काम करके दिखाना होगा। काम करने के लिए उनको वो ओहदे भी लेने पड़ेंगे जो हैं तो आइन में, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि शायद आइन से बाहर हैं। अच्छा, तो उनको मिलके बराबर के साथ खड़े होके चलना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो कैबिनेट में आ जाएंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। हाँ, हो सकता है बजट के बाद आ जाएं, हो सकता है जब इन्वेस्टमेंट आए वो देखें ना कि एक इंटरनेशनल सीन पाकिस्तान के बात चल निकली है। हाँ, बात चल निकली और सीन अच्छा बेहतर हो गया, इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी बेहतर हो गया, और जो समझ रहे हैं बेरोजगारी उसको भी काबू थोड़ा सा कंटेन कर लिया गया, तो फिर वो लाजमी तौर पर इस खला को पुर करने के लिए सामने आएंगे। अच्छा खालिद साहब, ये एक ख्याल है कि जो बाय डिज़ाइन है ये सब कुछ, इसके पीछे जो रीज़न थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा ना बने, कैबिनेट को छोटा रखना था, एफिशिएंट रखना था, ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये इस हवाले से कई तरह की बातें जो हैं वो चलती हैं कि शायद बाय डिज़ाइन जो है इसको किया गया है कि पीपल्स पार्टी को किसी वजह से बाहर रखा गया। मैं नहीं समझता, ये पीपल्स पार्टी का अपना फैसला था जी। और इस हवाले से अब भी अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होती है तो ये भी उनका अपना फैसला होगा, जिसका फैसला हतमी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की जो वफाक के अंदर कौमी असम्बली में पार्लियामानी पार्टी है जी। और सेनेट में जो पार्लियामानी पार्टी है, और पंजाब में भी ये एक 16-17 अरकान पर मुश्तमिल जो सूबाई पार्लियामानी पार्टी हैं, ये इन तीनों पार्लियामानी पार्टियों के जो अरकान हैं वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल हो, पावर शेयरिंग का हिस्सा बने। और इसके साथ नून लीग का भी एक जो दबाव है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर है। वो दबाव ये है कि आप ठीक है, ये पावर शेयरिंग जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुई है, ये कोई सिर्फ जो है वफाक और पंजाब और चंद सूबों तक नहीं, ये चारों सूबों में भी है, ये वफाक में भी है, ये आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो इस वक्त हुकूमत है उसमें भी दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग हुई है। और बड़ा हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, लीडिंग रोल वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है उसके पास है इस वक्त। हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये हर सतह पर
پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پاور شیئرنگ میں جڑے ہوئے ہیں. اگر دیکھیے کہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کا حکومت سازی میں فیصلہ کن رول ہے, تو اسی طرح بلوچستان میں نون لیگ کا فیصلہ کن رول ہے وہاں پر حکومت سازی میں. تو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی سطح پر بھی ایک دوسرے سے کہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے دیکھیے کہ جو آپشنز ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہونے کی وہ ختم نہیں ہوئی. ان پر جو ہے پارٹی کے اندر بات چیت کا عمل جاری ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے اس معاملے پر جاری ہے, اور آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن سکتی ہے. اور یہ کب جو ہے حکومت کا حصہ بنتی ہے یہ آنے والا وقت جو ہے وہی بتائے گا. وہی جو سہیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے, چیزیں چل پڑتی ہیں, پازیٹیولی آگے چلتی ہیں, اور تو شاید نون لیگ کیوں شامل کرے گی؟ نون لیگ اپنا کریڈٹ کیوں شیئر کرے گی؟ ہاں پولیٹیکلی سوچیں نا, اگر مہنگائی, اگر انفلیشن جو صاحب کہہ رہے تھے پھر وہ نہیں مانیں گے, پھر وہ نہیں مانیں گے, پھر نون لیگ نہیں مانیں کہ گے. بھائی اگر آپ ہم مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کابینہ میں نہیں تھے, آپ کو لگتا تھا کہ ملک کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے, تو پھر جب مسلم لیگ نون خود فیصلے کر کے مشکل فیصلے کر کے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر آنا ہے تو یہی ٹائم, ٹائم یہی ہے نا نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ جہاں آپ پاور شیئر کر رہے ہیں وہاں پر ذمہ داری بھی شیئر کریں, اور مل کر جو ہے. اور دوسرا ٹائم پہ ہو جاتا ہے, دوسرا خیال کہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ ویٹیج دیں گے کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. فیوچر بھی تو دیکھنا ہے نا انہوں نے, اور فیوچر تو اسی میں ہے کہ نون لیگ کہے کہ جی ہم کلے شیر ہیں, نہیں ہاں وہ کر لیا نا, ہم نے کر لیا سارا کچھ ٹھیک کر لیا. یہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. ووٹ بینک متاثر نہیں ہوں گے. 39% سے اگر انفلیشن 17% آ گئی ہے, چیزیں سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو بے بھی جب اگلا الیکشن ہو, اگلا الیکشن 29 میں ہے, اگلا الیکشن جب ہو تو یہ سنگل ڈیجٹ پہ لیکن سر ان ساری چیزوں نیکسٹ ایئر آ جائے گی, نیکسٹ ایئر آ جائے گی. اقتدار کا جو ان ساری چیزوں کے باوجود, ان جی. ساری چیزوں کے باوجود سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, وہ تو اور سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے وہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت کا حصہ بنتی ہے تو اسے یقیناً جو ہے وہ سیاسی استحکام بڑھے گا. سیاسی استحکام کے لیے اگر اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ہو تو پھر کیسا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن سیاسی, میں ویسے بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی تو نہیں ہوگا. ہاں لیکن دیکھیں سیاسی استحکام جو صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرے گی اگر وہ صرف یہ کہے گی نا کہ پرائیویٹائزیشن میں ہم شامل نہیں ہیں. اس سے سیاسی عدم استحکام تو نہیں آتا نا. لیکن ایشوز کے ساتھ پھر سیاست بھی بدلتی ہے. دیکھیں وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ان کی اپنی جو مجھے جو جس چیزوں کا پتہ ہے کہ یار انہوں نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں جو اور جو ایک جگہ پہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار فیصلوں میں ڈیلے نہ ہو, زیادہ بڑی کابینہ ہوگی, ہر پارٹی بیٹھ کے اپنا اپنا مشورہ دے گی, تو لہٰذا سمارٹ کیبنٹ ہو. اچھا اس میں یہ ہوگا ایفیشنٹ کیبنٹ ہو. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو فری ہینڈ دے رہی ہے کہ آپ نے جا کر جو کرنا ہے کر لیں, آپ کے منشور کے مطابق آپ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کے مخالف ہیں, آپ کریں, وہ اس کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اس کے اندر, لیکن وہ اس کا ڈسکریڈٹ جو ان کے خیال میں ہوگا وہ نہیں لینا چاہیں گے. لیکن اصل چیز تو مسلم لیگ نون کی اگر وہ ملک کو مشکل سے نکال لے گی, آج مسلم لیگ نون کی ہو سکتا ہے خواہش ہو کہ پیپلز پارٹی شامل ہو. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا, تو مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی سٹوری پہ چلیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ انہوں نے نہیں بتایا کتنا ٹائم رہ گیا, لیکن چلیں ابھی 10 منٹ ہے ہمارے پاس. تو اگلی سٹوری ہے گورنرز والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو وہ کسی نے یہ بتائی تھی بات کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. میں نے اس پہ بلیو نہیں کیا تھا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر گورنر ہوگا پنجاب کا تو وہ قائرہ صاحب ہوں گے. میری یہ فیلنگ تھی اور کچھ انفارمیشن بھی تھی, لیکن یہ سردار یہی تھی, عام رائے یہی تھی. اور یہ سردار سلیم حیدر صاحب, یہ سر نہیں وہ کسی ان کا کوئی نام ہی نہیں آ رہا تھا, کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں وجہ پولیٹیکل وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو میں ماضی میں لے جاتا ہوں, قمر زمان قائرہ صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا جب گیلانی صاحب کو نائل کیا گیا تھا. صحیح. تو پھر اس پر جو اتحادی تھے اس وقت کے, جو صاحب بہتر آپ کو بتائیں گے, جو پرویز الہی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں, ہمارے علاقے میں تو ہم ہی چودھری, کوئی اور نہیں ہو سکتا.
تو ایک تو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک پریشر تھا، اور مسلم لیگ نون بھی کیونکہ بطور حکومت ان کی بھی کچھ اپنی ظاہر ہوں گی نا کہ یار کوئی اس طرح کا بندہ جو بالکل بہت بڑے قداور کا ہو، پھر ٹسل ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ سلمان تاثیر صاحب تھے گورنر پنجاب کے، تو وہ اور ایون جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اور آخری ٹائم پر کیونکہ اس وقت بھی میرا خیال ہے قائرہ صاحب کا ہی نام زیادہ گردش میں تھا، اس وقت بھی آخری ٹائم پر نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ گورنر بھی آپ ہمیں دیں، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں اگر دو الگ الگ پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ایشو بنے گا. تو میرا خیال ہے اس لیے جو لو پروفائل کی شخصیت کو لیا گیا، میرا خیال ہے. اچھا جی، وہ پروڈیوسر صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ 10 منٹ نہیں ہے 3 منٹ ہیں، تو سہیب صاحب آپ کا کیا ہے اس پہ ٹیک کہ یہ جو سردار سلیم صاحب ہیں یہ گورنر ہاؤس کو پارٹی مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے، یا قائرہ صاحب زیادہ کر سکتے تھے، یا یہ کر سکتے ہیں، یا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا اس کے لیے حکومت میں ہی آنا پڑے گا؟ نہیں، کر تو یہ دیکھیں گورنر بہرحال گورنر ہوتا ہے، اس کا ایک اسٹیچر ہوتا ہے، تو یہ ازیوم کر لینا کہ گورنر نہیں کر سکے گا، کر تو لے گا، لیکن یہ ایک امیکیبل طور پہ، کیونکہ قائرہ کی شخصیت بہت ہیوی ویٹ تھی اور اس میں نون کا خیال تھا کہ شاید ہم کہیں دب نہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہیں بیچ میں کہیں مذاکرات ہوئے ہیں جس کے بعد ان کا نام آیا ہے. پیپلز پارٹی ایسی نہیں ہے کوئی ایک دم ایسا گورنر مارکیٹ میں لے آئے جس کا کسی کو پتہ بھی نہ ہو. ویسے پتہ تو نہیں تھا لیکن ان حلقوں کو نہ پتہ ہو جن کے صوبے میں وہ آ رہے ہیں. لیکن اب پنجاب میں آ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پہ اس معاملے پہ ڈائلاگ لازمی ہوا ہوگا. اچھا، اب چونکہ یہ قائرہ سے اب دیکھیں نا کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کے سامنے ایک بڑی سٹرونگ پرسنالٹی لے کے آئے وہ ہیں، اطاعت نہیں ہے وہاں پہ، اور انہوں نے دیکھیں اتنا اچھا بیان جاری کیا اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی سٹیٹمنٹ جب ان سے کوسچن ہوا کہ آپ کے تقریب حلف وفاداری میں تو وہ لوگ آئے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آئیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم دونوں مل کے وفاق سے فنڈز مانگیں گے. صحیح. مطلب اس سے بہتر بات میرے خیال میں سیاست میں کوئی گورنر کر نہیں سکتا کہ آپ آئیں ہم مل کے مانگیں گے. مطلب اپوزیشن کے لیڈر سمجھ لیں پولیٹیکل ٹریننگ ہے، پولیٹیکل ٹریننگ نا جی. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمرو صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح جب گجرات کے چودھری برادران نے قائرہ صاحب جب وزیر اعظم بن رہے تھے تو اس پر اعتراضات کیے جس کے باعث وہ وزیر اعظم نہ بن سکے، تو پھر اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ راجہ پرید اشرف نکلے اور وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے. ابھی بھی وہی پھر میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ گجرات سے پھر کوئی شاید مخالفت ہوئی ہے یا کسی اور کارنر سے ہوئی ہے تو بینیفیشری پھر راجہ پرید اشرف ہیں، کیونکہ جو سلیم حیدر گورنر پنجاب جو نامزد کیے گئے ہیں ان کی سفارش پر جو ہیں باقی انپٹ بھی ہوگی لیکن ایک بڑی سفارش ان کی بھی تھی. اور راجہ پرید اشرف صاحب نے پارٹی قیادت کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ میرے کہنے پر سلیم حیدر کو گورنر پنجاب لگا دیتے ہیں تو پھر میں سینٹرل پنجاب میں پارٹی جو ہے اس کو فعال بنانے کی آپ کو یقین دہانی کرائی. چلیں آپ تینوں قائرہ صاحب کو ڈومیسائل ضلع بدلنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو ضلع بدری قائرہ صاحب کے لیے تجویز کی گئی ہے یہاں پہ. تو آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. وقت بڑا قلیل تھا آج، تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.